محبت کی وجہ سے ہے. میں آپ کو جانتا نہیں, آپ مجھے جانتے نہیں, کوئی رشتہ داریاں نہیں ہیں, فقط آج حضور کے نام پہ سارے قائل ہو گئے ہیں. حضور کی محبت کا واسطہ ہے ہمارے بیچ میں. تو اس محبت کے کیا کہنے کہ سرکار کی بارگاہ میں نہ رنگ دیکھے جاتے ہیں, نہ شکلیں دیکھی جاتی ہیں, نہ امیری غریبی دیکھی جاتی ہے, نہ قوم قبیلے دیکھے جاتے ہیں, نہ حسب نسب دیکھے جاتے ہیں, بلکہ جو جتنا زمانے کا گھیرا ہوا ہو سرکار اسے بھی سینے سے لگاتے ہیں. تمہارا تو پیغام ہی محبت کا ہے. آپ دیکھیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مسجد ہے اور ایک ایسا صحابی ہے کہ جس کے چہرے پہ چیچک کے نشان ہیں. دن بھر بکریاں چراتا ہے, شام کو آ کے میرے نبی کے مصلی کے قریب کھڑے ہو کے سرکار کی میت میں نمازیں پڑھتا ہے, نظریں سرکار کے چہرے پہ لگی ہوتی ہیں اور اپنے یار کو مناتا ہے. ایک دن میرے آقا لجپال نے دیکھا گردن جھکی ہوئی ہے, سرکار کی بارگاہ میں بڑی کوئی گہری پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو سرکار نے فرمایا خبیب کون سی پریشانی لاحق ہے, بیٹھا کوثر کے مالک کی بارگاہ میں ہے. تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سرکار میری بھی خواہش ہے کہ میرا بھی گھر ہو, گھر والی ہو, گھر بسانے کو دل کرتا ہے. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اٹھ فلاں انصاری صحابی کے گھر میں چلا جا اور جا کے کہہ دے کہ تجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے, تیرے گھر میں رشتہ ہے, تو مناسب سمجھے تو اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دے. غلام ہے نا, صحابی رسول ہے. اس مرض کی وجہ سے دو چار لوگ الگ ہو جاتے ہیں, اس کے قریب نہیں بیٹھتے اس کی ظاہری کیفیت کی وجہ سے. لیکن جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا جا اس انصاری بوئے کے چلا جا, اسے کہہ کہ تیری بیٹی سے میرے آقا نے میرا رشتہ طے فرما دیا. اور قرآن کہتا ہے جب تمہاری زندگی کا کوئی فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کر دیں پھر اس کے بعد تمہارا کوئی اختیار باقی نہیں ہے. اور یہ مقام تو سرکار کے صحابہ سمجھتے ہیں. سوچ میں پڑ گیا سرکار وہ بڑے ہیں, معزز ہیں, عزت والے ہیں, اچھا گھرانہ ہے, میں تو بیچارہ غریب ہوں اور اس بیماری کی اس کیفیت میں اس دروازے پہ کہیں وہ برا نہ مان لیں, برا نہ محسوس کریں. تو میرے آقا نے فرمایا یہ نہ دے, تو خود تو نہیں جا رہا نا, تجھے کوئی بھیجنے والا بھیج رہا ہے. تو صحابی رسول چلے گیا جناب اگلے صحابی کے دروازے پہ جا کے دستک دی. اندر سے ایک لونڈی آئی, کنیز آئی, باندی آئی. اس نے آ کے رنگ روپ دیکھا, کون ہے تو, کدھر آیا ہے؟ کہنے لگے خبیب نام ہے میرا اور مجھے میرے آقا نے بھیجا ہے, جا ذرا تو اپنے آقا کو بلا کے لے. وہ اندر گئی, انصاری صحابی باہر آئے, آ کے اس نے دیکھا اور کہا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگا مجھے میرے آقا نے بھیجا ہے, تیرے یہاں رشتہ ہے اور تیری بیٹی کے لیے حضور نے مجھے بھیجا ہے. تو بندے نے اس ظاہری طور پہ وہ رنگ ڈھنگ دیکھ کے نا, مروجہ قانون قاعدے دیکھ کے بات نہ کر سکا, فوراً انہیں قدموں کے اندر مڑ گیا. اندر بیوی نے دیکھا کہ ابھی تو تیرا چہرہ بڑا کھلا ہوا تھا, ابھی تیرا رنگ متغیر ہے, کیا ہو گیا تجھے, کیا مسئلہ تیرے ساتھ؟ اس نے کہا بیر خبیب آیا ہے نا, کالا ہے اور چیچک زدہ ہے, کوئی شکل بشرا بھی نہیں ہے اور بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہے.
تو اندر سے تھوڑے غصیلے انداز میں اس کی بیوی بولی. اس نے کہا اس کو یہی دروازہ ملا ہے. وہ تو نہیں جانتی نا کہ بیچنے والا کون ہے. اس نے تو بحثیت ہے ماں، اس کی جو ماں ہے نا، اس کو دیکھ کے اس نے بات کی ہے. تو حضرت خبیب ان کی وسیلی باتیں سن کے قدم پیچھے ہٹانے شروع کر دیے کہ شاید یہ برا مان گئے ہیں، مجھے رشتہ نہ دیں. مکان کی چھت سے اس بالکونی سے اس صحابی کی بیٹی اترتے اترتے نیچے آئی. اس نے آ کے اپنے باپ سے پوچھا بابا خیر ہو؟ میری ماں اور میرے باپ کی آوازیں اونچی ہو رہی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا بیٹا بھائی خبیب آیا ہے، نہ رنگ ہے نہ شکل ہے نہ کوئی نقش و نگار ہے، اور تیرا رشتہ لینے آیا ہے. کہنے لگی بابا خود آیا ہے یا کسی نے بھیجا ہے؟ ذرا محبت سے زبان دیا جائے. مفتی صاحب نے آپ کو بالکل منع نہیں کیا کہ جہاں پہ میرے نبی کی عزت کی بات آئے وہاں سبحان اللہ پیار سے کہنا ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں دونوں. تو بیٹی اپنے باپ سے کہتی ہے کہ بابا کون ہے؟ تو انصاری سے ابھی کہتے ہیں بیٹا تیرے رشتے کے لیے اس کو ہمارے آقا نے بھیجا. اب ماں کہتی ہے کہ اس کو واپس بھیج دو. باپ کہتا ہے نہیں، کہیں ایمان سے نکل نہ جائیں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اللہ کا حکم ہے جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں کوئی حکم دے نا تو فوراً قبول کرو، مانو اس کو. کہیں ایمان سے نکل نہ جاؤں بیٹا، وہ خود نہیں آیا، میرے آقا نے بھیجا. تو اس سے آبی رسول کی بارگاہ میں اس کی بیٹی عرض کرتی ہے بابا اگر وہ خود نہیں آیا تو پھر رنگ ڈھنگ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ رنگ میں کالا ہے، شکل میں بھی ایمان ہے، اس کے بیٹھنے والا تو ربا چودھویں کا کیا ہوا؟ شکل میں جناب اگر وہ مارا ہے تو کیا ہوا؟ جس نے بھیجا ہے نا وہ تو چودھویں کے چاند سے زیادہ حسین ہے. لہذا اس کے کالے رنگ پہ لڑکی تیری مسرور ہے، کملی والے کی ابا مرضی مجھے منظور ہے. ایسی معصوم ہے. اس نے کہا سرکار کی مرضی منظور ہے. بابا آپ جلدی کرو کہ خبیب پلٹ نہ جائیں، نماز عصر کا وقت ہے. انصاری سے ابھی بھاگے بھاگے میرے نبی کی مسجد میں آ گئے. اس سے پہلے کہ وہ حضرت خبیب کوئی بات کریں، سرکار کے بارگاہ میں جا کے اشارہ کیا سرکار مجھے آپ کا فیصلہ قبول ہے، آپ کی مرضی قبول ہے، جیسے آپ کی مرضی ہے، جیسے آپ کا حکم ہے. خوش ہوئی اور حضرت خبیب کو بلایا. تو میں خبیب دیکھنا میرا رب تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ رنگ روپ دیکھتا ہے، تو اپنی جگہ پریشان ہو رہا ہے. دیکھ بڑے گھر سے تیرا رشتہ میرے رب نے انتظام فرما دیا. سرکار میں خبیب جا ایسے کہا میرے عثمان ابن عفان کے پاس چلا جا، اس سے بات کر. وہ آئے حضرت عثمان سے بات کی، انہوں نے کچھ مال دولت دیا. فرمایا جا بازار سے اپنے لیے کچھ سودا سلف خرید، پرسوں انشاءاللہ تیرا نکاح پڑھواتے ہیں. اور کہا کہ میرے نبی سے بات نہ کرنا، کوئی ضرورت بھی ہے نا میرے پاس آ جانا. تو بازار سے سودا سلف لے رہے ہیں. کچھ لوگ گئے، انہوں نے کہا کہ ابو سفیان نے مدینہ پہ حملہ کر دیا ہے. ایک بڑا لاؤ لشکر لے کے آگے آئے اور سرکار بھی اس کی سرکوبی کے لیے تشریف لے گئے ہیں. تو حضرت خبیب نے وہ تیاریاں، وہ ساز و سامان وہی چھوڑا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا
بس ایک جان نہیں ہو جاتا. حضرت خبیب آ گئے، تلوار اٹھائی، قافلے کے تعاقب میں چلے اور اس مقام سے نکلے کہ جناب ابو سفیان کا قافلہ آگے نکل گیا ہے، کیونکہ اس وقت تک تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ تو کفر کی جانب سے آئے ہیں. مسلمان تو فتح مکہ کے بعد ہوئے، مقام صحابیت تو فتح مکہ کے بعد فائز ہوئے. قافلہ آگے ہے، یہ پیچھے چلے گئے، قافلے والے مڑے، انہوں نے تلوار، نیزے، جھوکے، تیر مارے اور آپ وہاں محبت سے میرے نبی کو پکارنے لگے. وہ کسی نے کہا نا، سن فریاد پیرا میرا پیرا. بعد میں جب اس مقام سے دیگر شہداء کی لاشیں اکٹھی کی گئیں تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یار دیکھنا، مجھے یہاں سے کوئی دوست بڑی محبت سے پکار رہا تھا، بڑے پیار سے پکار رہا تھا. تو صحابہ ادھر ادھر تلاش کر کے کچھ وقفے سے جناب خبیب کی لاش اٹھا کے لائے. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب وہ منظر دیکھا تو سرکار کی آنکھیں بھی نمناک ہو گئی. کمرے والے مصطفیٰ کی موجودگی میں جنازہ تیار کیا گیا اور دنیا کی تاریخ نے آج پہلی بار دیکھا کہ سرکار پنجوں کے بل چل رہے ہیں. میرے آقا پورا قدم زمین پہ نہیں لگاتے. جب حضرت خبیب کو قبر میں اتارا جا رہا ہے تو کمری والے تبسم فرما رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. صحابہ نے دل میں چاہ کے آقا سے یہ دو باتیں پوچھیں گے. آقا ایک تو آپ نے پورے پاؤں نہیں لگائے زمین پہ، ایک غلام کو قبر میں اتارتے ہوئے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں، حضرت خبیب کے جنازے میں میرے رب کے اتنے فرشتے آئے ہوئے تھے کہ مجھے پورا پاؤں رکھنے کے لیے زمین پہ جگہ نظر نہیں آتی تھی. اور قبر میں اتارتے ہوئے مسکرا اس لیے رہا تھا کہ ہزاروں حوریں اس کے قبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی اے کمری والے خبیب کو ہمارا شوہر بنا دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرت خبیب کو ہمارا شوہر بنا دے. میرے نبی ہمارا تم ایک بیٹی دینے میں سوچتے ہو اور ادھر جنت کی حوریں میرے غلام کی آمد کا انتظار کر رہی ہیں. تو دوستو یہ سرکار کی محبت کی بات ہے. اور میں کہتا ہوں آج اپنی جیب پہ نالین کا بیگ سجانے والا دنیا کو یہ سبق دے رہا ہے، کمری والے سے محبت کا یہ عالم ہے کہ بازاروں سے جلوس گزرتے ہیں، ہزاروں کی تعداد ہے، لیکن کسی دکان سے 1 روپے کی چوری نہیں ہوتی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ یہاں مجلس میں نعت خوانوں پہ، علماء پہ آپ پیسے پھینکتے ہیں، لیکن یار اس پھینکنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے نا، کہ اس نوٹ پہ بھی میرے نبی کی حدیث کا ترجمہ ہے نا کہ رزق حلال ہے، عبادت ہے، اس کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے، احساس رکھنا چاہیے ہمیں. لیکن آپ دیکھیں شادی بیاہ میں تو بچے ایک دوسرے کے پیسے لوٹتے ہیں، جھپٹتے ہیں اس پہ، لیکن جہاں میلاد کی محفل ہوتی ہے نا، معصوم سے معصوم بچہ کسی کے ایک نوٹ نہیں اٹھاتا، اٹھا کے عزت سے جا کے دیتا ہے، اس لیے کہ یار یہ کوئی عام مجلس نہیں، میرے آقا کی میلاد کی مجلس ہے. اور وہ نالین پہننے والا چاہے کسی ترازو میں بیٹھتا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا، ملاوٹ نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ بناوٹی محبت نہیں کرتا، حضور سے خالص محبت کرنے والا ہوتا ہے. یہ تو محبتی ایمان کا حصہ ہے. تو دوستو آج اس بارگاہ میں جو آپ نے ذکر سجائے ہیں، یہ کس دور سے بات کی جائے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے مرحلے میں تھے. اس کا مطلب
कभी पानी नहीं था, मिट्टी नहीं थी, लो नहीं था, कलम नहीं था, शम्स नहीं था, चांद नहीं थे, तारे नहीं थे, तो कमली वाले का जिक्र उस वक्त भी था, आज भी है, क़यामत की सुबह भी रहेगा। फिर अगर कोई आले फ्रांस हो, डेनमार्क के मानने वाले हो, अगर वो हमारे नबी की बारगाह में भौंके तो उनके भौंकने से फर्क नहीं पड़ता कि मोहम्मद की इनायत में कमी आई ना आएगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए बहुत फकीर ये नहीं आवा ए रसूलुल्लाह दे नाम वास्ते, अल्लाह सोने दे नाम वास्ते बहुत दुआ था को चाहते दे नाम लाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, जश्न मिलादुन नबी, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, उलमाए सुन्नत। ए हो तुम भी जिंदाबाद होना चाहिए। और देखें मसलन आज तारीख है 8 नवंबर 2020 ईस्वी, यही तारीख है ना। तो आज से 2020 साल पहले जमाना है हजरत ईसा रूहुल्लाह का, और हजरत ईसा अपनी पूरी कौम को जमा करके कमली वाले का जिक्र करते नजर, अपने पूरे मानने वालों को बशारतें देते हैं। 2020 साल पहले चले जाओ तो जमाना कमली वाले का, 3000 साल पीछे चले जाओ तो जमाना मूसा कलीमुल्लाह का, और कलीमुल्लाह के जमाने में भी अगर जिक्र नजर आता है तो अपना के लाल का नजर आता है। और अगर 4500 साल पीछे चले जाओ, कैलकुलेशन का दौर है, 4500 साल पीछे चले जाओ तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जमाना है, और आप उस नबी की आमद की दुआएं मांगते नजर आते हैं। आप देखना मिलाद शरीफ की महफिल है, सरकार की आमद का जिक्र हो रहा, तो आज से 4500 साल पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने धरती पे अल्लाह का घर बनाया। बोलो काबतुल्लाह बनाया, घर अल्लाह का है, बनाया उसके रसूल ने है, घर अल्लाह का है। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों बाप बेटा मिस्त्री मजदूर बन के रब के घर की तामीर कर रहे नजर आ रहे हैं। और खुदा आपको उस मकाम पे ले जाए, कितनी बरकत वाला मकाम है, जहां बंदा मोमिन की एक नजर पड़े अल्लाह जिंदगी के सारे गुनाह मुआफ फरमा देता है, जहां दुआएं कबूल होती हैं, सजदा एक करो तो लाख का सवाब मिलता है। वहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबा की तामीर मुकम्मल की, तवज्जो है ना, देखो गला खराब जरूर है, थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह सही हो जाएगी, जरा प्यार ना सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह महफिल ऐसे नहीं, किसी मौलवी ऐसे नहीं, रब दी रजा वास्ते कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लफ्ज़ जड़ा ना इसका ज़बान ते वजन है ही कोई नहीं, लेकिन तराजू दे एक पासे रखो, एक पासे कुल जहान रखो, तो मेरे नबी फरमाते हैं कुल जहान ते दो लफ्ज़ जड़ना पारी हो गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया, घर तामीर हो गया, काबा मुकम्मल हो गया। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, रब की बारगाह में 5 दुआएं तलब फरमाई। कितनी दुआएं? 5 दुआएं मांगी। उन 5 दुआओं में फिर जो सबसे अहम तरीन दुआ मांगी वो मेरे नबी की आमद की दुआ मांगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया, अल्लाह का घर बनाया, दुआएं करने लगे, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
حضرت اب وہ دعا مانگی جو ساری دعاؤں میں سب سے بڑا اجر یا مزدوری کہہ لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاک پروردگار کی بارگاہ میں دعا مانگی, ربنا وابعث فیہم رسولا. اے ہمارے پروردگار کہ رسول مبعوث فرما, رسول مبعوث فرما, رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, جشن میلاد النبی, علماء اہل سنت. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھو اللہ کی بارگاہ سے رسول مانگا, بلکہ رسولوں کا سردار مانگا, فرما ربنا وابعث فیہم رسولا. دیکھو نا ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو 4,500 سال پہلے, اور حضور تو ان کے زمانے کے تقریباً 2500 برس بعد آئے, تو ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی رسولوں کا تاجدار بھیجنا ہے؟ وہ ابھی آیا نہیں ہے, تو جتنا بڑا کام کیا اتنا ہی بڑا انعام مانگا نا اپنے رب سے. تو وہ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ کل عالم ارواح میں اس معبود پہ ایمان لانے کے وعدے تو اللہ ہم سے لے چکا تھا, اللہ تعالیٰ قول اور قرار تو ہم سے لے چکا تھا. ہر دور میں ہر نبی سے اللہ تعالیٰ یہ وعدہ دیتا رہا کہ تم نے انبیاء کے حال پہ ایمان بھی لانا ہے, اس کی مدد بھی کرنی ہے. تو سارے وعدے کر چکے تھے, قول دے چکے تھے, اللہ کو وعدے میں دے چکے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جانتے تھے نا, وہاں بھی تو حضور کی شان اللہ نے آشکارا فرمائی تھی نا, جب اللہ تعالیٰ نے ساری روح اکٹھی کر کے اور پھر بالخصوص جمی انبیاء کی روح اکٹھی کر کے اللہ نے ان سے پوچھا تھا لست بربکم, کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ دیکھو نا اللہ کو تو رب سارے ہی مانتے ہیں نا. آج اگر یہاں نہیں تو باہر کسی ملک میں, کسی یورپین سٹیٹ میں آپ چلے جاؤ نا, تو ہندوستان کے جو سکھ ہے نا, وہ بھی ہماری مذہبی محفلوں میں آ کے بیٹھ کے آپ کو باقاعدہ چٹیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں یار بلے شاہ کسری کا کلام سنا دیں. اللہ کو تو سارے مانتے ہیں. اور سارا ارواح میں جب اللہ نے اپنی ربوبیت کے اظہار کے لیے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں, تو ان ساری روحوں میں سب سے پہلے ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ کی روح نے جواب دیا تھا قالوا بلا. سرکار نے بلا سے کلام فرمایا. دیکھیں نا حروف تہجی میں, الفابیٹک میں پہلے الف آتا ہے پھر با آتا ہے نا, پہلے الف ہے, حمزہ ہے, پھر با. تو وہاں سرکار نے با سے کلام فرمایا, اور غالباً شرح بقایا والوں نے لکھا ہے کہ بندہ جب بولنا شروع کرتا ہے نا تو اس کی لبوں پہ پہلے با با کے لفظ ہوتے ہیں. کہ یہ فطرتی بات ہے کہ بندہ با سے کلام آغاز کرتا ہے. اور مفتی احمد یار خان رحمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بسم اللہ میں با پہلے اسی لیے رکھی ہے کہ جب کسی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو گے وہ عالم ارواح والا وعدہ تمہیں یاد آ جائے گا, وہ بلا والا وعدہ یاد آ جائے گا. تو سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب پاک پروردگار کی بارگاہ میں بلا فرمایا, آج
رب کی عزت کے لیے پہلا کلام کملی والے نے کیا تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کل حشر میں آخری کلام بھی تیرا ہی ہے. آج پہلا کلام تیرا ہے تو کل حشر میں آخری کلام بھی تیرا ہوگا. اور اس پھر پار والے نقطے کی حقیقت کو آکے آنسوں کے غم نے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا کہ آؤ پھر میں تمہیں اس پار والی حقیقت کو بتاتا ہوں کہ اس پار کے اندر حقیقت میں ہے کیا. ذرا محبت سے باندھ لگیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی. اس بارگاہ میں کملی والے عباس نے کلام کیا. میرے رب نے فرمایا آج پہلا کلام تیرا کل آخری کلام بھی تیرا آئے گا. تو کملی والے کی شان عارفوں کے نام نے بیان کیا فرماتے بے بسم اللہ تو دوستان گرامی قدر میں بات کر رہا ہوں. رب کے خلیل نے کعبۃ اللہ والے اس عظیم الشان گھر میں کھڑے ہو کے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا. جس مقام پر مانگی ہے نا علماء تشریف فرمائے کہ اس پتھر کو دنیا آج مقام ابراہیم کے نام سے جانتی ہے. کعبے میں جتنے پتھر تھے کملی والے نے سارے نکال دیے تھے لیکن مقام ابراہیم کو ہے نجر اسود کے پاس سامنے متصل گاڑ دیا لگا دیا. یار قیامت تک لوگ آئیں گے اور اس پتھر کو چومیں گے بھی اور رب کی بارگاہ میں سجدے بھی ادا کریں گے. سجدہ شکر ادا کریں گے. اور لوگوں یہ وہ مقام ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے اگر دیواریں سر سے اونچی ہو جائیں تو جو مہمان ہے وہ گوازہ بناتا ہے اوپر کھڑے ہو کے دیواریں بلند کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنا چاہتے ہیں دیکھو نا حقیقت میں ہے پتھر لیکن جانتا ہے کہ میرے نبی کا ارادہ کیا ہے. پتھر لیکن نبی کی محبت سے آشنا ہے جانتا ہے. ویسے عام طور پہ اگر دیکھا جائے تو پتھر کے مزاج میں بڑی سختی ہے لیکن لوگوں جس پتھر پہ رب کا خلیل کھڑا ہے روئی کے گالوں کی طرح نرم ہو گیا. اپنے سینے میں رب کے خلیل کے دونوں قدموں کے نقش جو ہے وہ قیامت تک بنا لیے تاکہ قیامت تک پتا چلے پتھر ہو کے رب کے خلیل کے قدموں کے بوسے لینے والا یہ پتھر ہے.
رب کے خلیل نے میرے نبی کے جد امجد نے جس مقام پہ کملی والے کا ذکر کیا پاک پروردگار نے اس پتھر کو مقام کیا دیا میرے رب نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اللہ نے اس پتھر کو مقام ابراہیم کا درجہ دیا اور آپ دیکھیں علماء تشریف فرما ہے کیا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں فقط اسی ایک پتھر پہ لگے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عراق کے شہروں میں پیدا ہوئے وہاں زندگی کا بڑا حصہ گزارا پھر شام دمشق حجاز مقدس کی دھرتی پہ آئے آپ دیکھیں اس دائیں بائیں جدھر جدھر انسان کی نظر جاتی ہے وہاں یہ سنگلاخ اور نوکیلے پتھر نظر آتے ہیں پتھر ہی پتھر نظر آتے ہیں کوئی سبزہ ہریالی نہیں دائیں بائیں پتھر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں تو پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں پتھروں پہ آئے ہوں گے نا لیکن ہر پتھر مقام ابراہیم نہیں بنا ہر پتھر کو یہ عزت افضائی نہیں ملی جو اس خاص پتھر کو ملی ہے تو فرمایا اس پتھر میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کا درجہ عطا کر دیا ہے طواف کعبہ کرنے والے طواف مکمل کر کے وہاں اس کے سامنے کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ میں سجدے ادا کرتے ہیں اس کو بوسے دیتے ہیں اس کے قریب کھڑے ہو کے رسولوں والے رسول پہ اور ابراہیم والے ابراہیم پہ درود پڑھتے ہیں تو پھر اس پتھر میں ایسا کون سا مقام ہے علماء کہتے ہیں یار بات پتھر کی بھی نہیں ہے بات کلام ابراہیم کی بھی نہیں ہے بات تو نبی کی آمد کی ہے جدھر ابراہیم علیہ السلام نبی کی آمد کا ذکر کرے اللہ اس پتھر کو بھی شان ادا کر دیتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ جشن عید میلاد النبی اور دوستان گرامی کا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بات کی جائے زمانہ کوئی بھی ہو دور کوئی بھی ہو اور دور میں کملی والے کے ذکر ہوتے تھے ہوتے ہیں قیامت تک ہوتے رہیں گے لوگ دنیا کی تاریخ میں دیکھا بڑے بڑے بادشاہ گزرے 4 بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے پوری روئے زمین پہ حکومت کی ہے حکمرانی کی ہے ان میں ایک بخت نصر بابلی گزرا ہے کافر بادشاہ گزرا ہے جس نے پورے روئے زمین پہ کائنات کے چپے چپے پہ حکومت کی ہے امام عبدالرحمن الصفوری الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ امام برہان الدین حلبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس بادشاہ نے ایک دن خواب دیکھا خواب کی حالت میں ڈر گیا صبح اٹھا تو چہرے کے رنگ بدلے ہوئے ماں نے دیکھا کہ پوری روئے زمین کا حکمران ہے پورا اکیلا ساری سلطنت کا مالک ہے لیکن ڈرا ہوا ہے سہما ہوا ہے بات کیا ہے کہنے لگا آج رات میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے ڈر گیا ہوں لوگوں نے کہا کون سا خواب ہے کہنے لگا خواب یاد نہیں ہے خواب دیکھا ضرور ہے وہ لفظ یاد نہیں ہے ماحول یاد نہیں ہے اس نے کہا چلو چل کے میری رعایا سے سارے نجومی بلاؤ پادری بلاؤ راہب بلاؤ خبریں دینے والے سارے لوگ اکٹھے کرو سارے جمع ہو گئے بڑے بڑے راہب آ گئے پادری آ گئے اس بادشاہ نے کہا میں نے رات خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر پوچھنی ہے انہوں نے کہا بادشاہ خواب کو بیان کر کہنے لگا خواب یاد نہیں ہے لوگوں نے کہا اگر خواب یاد نہیں ہے تو پھر ہم تعبیر تمہیں کیسے سنائیں گے پہلے لازم ہے خواب سنا پھر تعبیر سنائیں گے اس نے کہا یار میں نے خواب دیکھا لیکن مجھے یاد ہو نہیں ہے لوگوں نے کہا جب تک خواب نہیں سنائے گا تو ہم تجھے کیسے تعبیر بتائیں گے لیکن بادشاہ نا اس نے کہا خبریں روزانہ دیتے ہو مشرق مغرب کی خبریں دیتے ہو اور آج
میرے خواب کے بارے میں نہیں بتا سکتے؟ اس نے کہا نہیں بتا سکتے نا، 3 دنوں کا وقت ہے، 72 گھنٹے ہیں، اگر مجھے میرا خواب تعبیر سمیت نہ بتایا تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ ان دنوں اس کے قید خانے میں اسیران بیت المقدس میں سے حضرت دانیال علیہ السلام بھی قیدی تھے، اس کی قید میں تھے۔ لوگ اپنی جگہ پریشان، ادھر جیل میں جب حضرت دانیال نے یہ بات سنی تو چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، تبسم کرنے لگے اور کہنے لگے جیل کے دروازے کو، اس جیلر کو بلایا، اس نے کہا جا کے اپنے مالک سے کہے اگر خواب کی تعبیر جاننا چاہتا ہے تو مجھے بتا دے، میں تیرا خواب بھی سناؤں گا اور اس کی تعبیر بھی سناؤں گا۔ اب آپ دیکھو بادشاہ کہاں، اس کا محل کہاں، اس کا بستر کہاں، اس کی رات کی وہ گھڑیاں کہاں، وہ لفظ اس کے دماغ میں کہاں سے آئے، اور ایک بندہ قید میں بیٹھا ہے، قیدی ہے، اور اتنے دور سے اس کے دماغ میں اترنے والے لفظوں کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ لوگوں اگر حضرت دانیال کے علم کی یہ شان ہے تو جو دانیال کا آقا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ پھر آپ دیکھیں نا آقا علیہ السلام کا مقام کیا ہوگا، آپ کی ان کی کیا بات۔ بہرحال لوگوں نے حضرت دانیال کی بات بادشاہ تک پہنچائی، اس نے کہا چلو آج بڑی عزت سے پروٹوکول سے اس قیدی کو لے آؤ۔ یہ جو مشکل میں پھنسے ہوئے تھے انہوں نے بھی لمبا سانس لیا، چلو کوئی مشکل کی گھڑی میں مدد کرنے والا ہے، جان بچانے والا ہے کوئی۔ بادشاہ نے بلایا، لوگ دائیں بائیں راستوں میں کھڑے ہیں، حضرت دانیال کو دیکھنے کے لیے راستوں میں جگہ نہیں ہے۔ بڑی عزت سے جب لایا گیا تو حضرت دانیال کو وقت نصر کے محل میں دربار میں پیش کیا گیا۔ آپ اس دربار میں جاتے ہوئے آپ نے سینہ تان لیا، گردن سیدھی کھڑی کر دی، اور بڑے اس عجیب بڑائی والے انداز میں بادشاہ کے سامنے جا کھڑے ہوئے نا۔ وہاں تو اس دور میں لوگ جھک کے جاتے تھے، بادشاہوں کے سامنے سجدے کرتے تھے۔ جب اس نے حضرت دانیال کے یہ انداز دیکھا نا تو کہنے لگا ہے دانیال کیا تو شاہی آداب سے آشنا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا میں تو اس دربار کے آداب جاننے والا ہوں، مجھے تو اس بادشاہ کے دربار کا پتہ ہے، تیرے دربار میں کیسے آیا جائے، ایسے ہی آنا چاہیے جیسے میں آیا ہے۔ اور حضرت دانیال علیہ السلام نے، علماء فرماتے ہیں بادشاہ لگا بادشاہ اس چہرے کو میرے رب نے بڑی عزت والا بنایا ہے، تو یہ چہرہ جھکنا بھی اسی کی بارگاہ میں چاہیے۔ چند ٹکوں کے لیے جناب کسی وزیر مشیر کے آگے اس کو جھکانا یہ اس کی توہین ہے، بے ادبی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیکھو نا جنگل میں بڑے بڑے شیر ہیں اور لوگ کہانیاں سناتے ہیں آپ کے شہر کی جو بادشاہی ہوتی ہے جنگل میں، لیکن اس بادشاہ کو بھی خوراک چرنے کے لیے زمین سے چاٹنا پڑتا ہے۔ وہ بڑی بڑی لمبی گردن والے زرافے جس پہ قدرت نے طرح طرح کے رنگ بھر دیے ہیں، اور لمبی گردن تو حسن کی علامت ہے نا، لیکن خوراک کے لیے اس کو بھی زمین سے چاٹنا پڑتا ہے۔ میرے رب نے تمہیں 2 ہاتھ دیے کہ یار جو میری بارگاہ میں جھکنے والے لوگ ہیں وہ خوراک میں نہ جھکیں، عزت سے ہاتھوں سے اٹھاؤ، منہ میں نوالے بنا کے ڈالو۔ اور دیکھو یار انسان کتنی عزت والا ہے، انسان اگر مر بھی جاوے جیسی وہ ہتھاں تے چاہ کے سطح کا پتہ نہیں بلندی تو چاہ کے کھڑنے ہیں انسان، یہی ہے یا نہیں؟ یہ توڑے علاقے میں زمین تو چیک کر دیں ہوتے ہی چاندر نا، بڑے بڑے بادشاہ آجلون، وزیر آجلون، چاہے جناب مسجد حرام تے مسجد نبی دے امام کیوں نہ آجلے،
سارے کھانا دے کے تھلے اٹھا دینا. اللہ تعالیٰ دسنا چاہتا کہ میرا انسان ہے مر گیا ہے لیکن عزت پھر بھی میرے کتنی عطا کی. جنازہ گاہ میں کھڑ کے اس کو سامنے رکھتے ہیں, عزت سے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو بتانا چاہتا ہے انسان اب بھی دیکھ میں نے تجھے کتنی عزت والا بنایا ہے. انسان کو اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ پروردگار کا اصول ہے کہ اس نے قرآن مجید میں کہیں نہ کہیں کبھی سرکار کے نالین کی قسم اٹھائی ہے, کبھی زلف عنبری کی قسم اٹھائی ہے, کبھی چہرہ بددعا کی قسم اٹھائی ہے. لیکن جب انسان کے چہرے کا ذکر کرتا ہے نا تو ایک نہیں چار چار قسمیں اٹھا کے ذکر کرتا ہے. ذرا پیار نہ انسان کی تکوینی صورت کا ذکر کرنے سے پہلے میرا رب ایک نہیں دو نہیں چار چار قسمیں اٹھاتا ہے. پھر انسان تیرے چہرے کا ذکر کرتا ہے, میرا رب کہتا ہے بتی ذاتکم میاں محمد دا کلام پڑھنا تے تو ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ دے ہو کہ حضرت محمد دا قرآن پڑھا پیار نہ ذرا سبحان اللہ. چار چار قدمیں اٹھا کے میرا رب کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے انسان کو بڑا عزت دار بنایا ہے. تو حضرت دانیال نے کہا جو ماتا رب کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے, اے بادشاہ ساری زندگی تیری قید کاٹ لوں گا, میں پھانسی پہ چڑھ جاؤں گا, لیکن یہ ماتا رب کے سوا کسی کی بارگاہ میں جھکنے والا نہیں ہے. لوگوں جب اس بادشاہ نے حضرت دانیال کی بات سنی کہنے لگا اچھے لگتے ہیں وہ لوگ جو اپنے معبودوں سے عہد وفا نبھاتے ہیں. اچھا لگا تیرا جملہ, چل بات کر میرا خواب کون سا ہے, اس کی تعبیر کون سی ہے. تو حضرت دانیال نے کہا بادشاہ سن, آج رات کو نے کون سا خواب دیکھا ہے. حضرت دانیال نے کہا تو نے بڑا بھوت دیکھا ہے, بڑا دراز لمبے قد کا ہے کہ جس کے پاؤں زمین پہ اور سارا آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے. سارا والا ایسا سونے کا ہے, یہ گلے والا ایسا چاندی کا ہے, یہ سینے والا ایسا پیتل کا ہے, ناف والا ایسا یہ لوہے کا ہے, ٹانگیں اس کی مٹی کی ہیں. اور تو دیکھتا ہے کہ مشرق و مغرب میں اس سے روشنیاں نکل رہی ہیں. اچانک بلندی سے ایک بھاری بھرکم پتھر اس پہ گرایا جاتا ہے جو اس کو ملیا میٹ کر دیتا ہے, 5 دھاتیں مکس اپ ہو جاتی ہے. اور تو سوچتا ہے کہ ساری روئے زمین کے انسان جنات حیوانات حشرات سارے جمع کر دیے جائیں تو ان مخلوق ذاتوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا. ابھی حضرت دانیال کے لفظ مکمل نہیں ہوئے تھے, بادشاہ اپنے تخت پہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اللہ میں نے یہی دیکھا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی. اور اس میں کہا کہ دانیال حقیقت میں نے یہی خواب دیکھا ہے. حضرت دانیال علیہ السلام کی شان اللہ تعالیٰ نے کیسے بلند فرمائی اس متکبر بادشاہ کے سامنے. کہنے لگا اس کی تعبیر کیا ہے. تو حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تم نے بڑا بہت دیکھا نا 5 مخلوق ذاتیں دیکھیں, یہ اسلام سے پہلے کے مذہب ہے, یہودیت ہے, عیسائیت ہے, صابی ہے, مشرکین ہے, خنفاء ہیں. یہ اپنے اپنے دور میں گمراہی پھیلائیں گے, مشرق مغرب میں ان کا پرچار کرنے والے ہوں گے. لیکن جو تو نے
بھاری پتھر دیکھا ہے نا، یہ پتھر کوئی اور نہیں، میرے آقا محمد مصطفیٰ نبی آخر زمان کا دین ہے، جو آئے گا تو سب کو پاش پاش کر دے گا، پھر مشرق ہو یا مغرب ہو، پھر زمین کے چپے چپے پہ کملی والے کے ذکر ہوں گے، پھر میرے محمد کا دین ہوگا، کملی والے کے چرچے ہوں گے، کملی والے کا دین ہوگا۔ اور اے بادشاہ وہ زمانہ قریب آ گیا ہے، تو ہم کہتے ہیں یار دور کوئی بھی گزرے ہے نا، بل واسطہ یا بلا واسطہ ذکر کملی والے کے ضرور ہوتے رہے ہیں، اور آج بھی ہوتے ہیں، اور سرکار کا ذکر انسان کو نفع دیتا ہے۔ اگر مقام ابراہیم پہ ہوا تو قیامت تک لوگوں کے لیے بوسہ گاہ بھی بن گیا، سجدہ گاہ بھی بن گیا ہے۔ اور ہمارے علماء فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آج شاید اسی برکت سے قیامت تک آپ کی اولاد پہ بھی اللہ درود پڑھا رہا ہے نا، وگرنہ آپ سے پہلے بھی لاکھوں پیغمبران اسلام گزرے ہیں، لیکن جس نے یار کی آمد کا ذکر کیا ہے نا، اللہ نے اس کا ذکر قیامت تک جاری ساری کر دیا۔ تو آج جب درود کی باری آئے، میلاد کے دن شروع ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہے نا ان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، ہمارے اہل سنت کے محفل میں درود پڑھا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ انہوں نے انڈیا سے منگوا لیا ہے، ان کو ان کے اعلیٰ حضرت نے بنا کے دے دیا ہے، یا کہتے ہیں فیصلہ بادیوں نے بنا کے دے دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں خدا کی قسم ہم وہ درود پڑھتے ہیں جو کملی والے کے ظاہری اعلان نبوت سے پہلے پتھر بھی بنا کرتے تھے، اور سارے جان کے منڈلی وہ درود پڑھتے ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے بھی روئے زمین کے پتھر سلام پڑھتے تھے، آج وہی سلام تو اس جہان کے مومنین پڑھتے ہیں۔ اور دوستو میں آخری ایک بات کرتا ہوں، ادھر ہمارے ہندوستان حیدرآباد دکن میں ہمارے ایک جاننے والے ہیں علامہ مفتی مجیب علی رضوی صاحب، ان کی زبانی ہے واقعہ انہوں نے سنایا یورپ میں ہمارے بزرگوں کو، کیوں کہتے ہیں کہ حیدرآباد دکن میں جامعہ نظامیہ نام کا اہل سنت کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن، اور اس کے بانی متمم حضرت اشرف انوار اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کی آخری بات کر کے اجازت لیتا ہوں، چونکہ نماز کا وقت بھی ہے اور لنگر بھی آپ کا بڑا انتظار کر رہا ہے، تو بڑے طویل سفر کر کے آپ لوگ آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ لنگر سے بھی سب کو مستفید فرمائے، اور یہ حضور کی محبت کا لنگر جو ہے نا اللہ اس سے بھی ہمیں مستفید فرمائے۔ حضرت قبلہ شاہ جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن رات پچھلا پہر ہے، 12 بجے یا 1 بجے کا وقت ہے، تو آپ بیدار ہوئے، اس وقت آپ نے غسل کیا، سفید جلا لباس پہنا، خوشبو لگائی، گھر والوں کو کہا کہ کھانا تیار کرو، بڑا اچھا عالیشان کھانا بنایا، پھر اس کے اوپر جناب بڑے قیمتی کپڑے ڈالے، اس توشہ دان کو لے کے تو اپنے ادارے میں آئے۔ جب جامعہ نظامی کے دروازے پہ پہنچے تو دروازے پہ دستک دی، اندر سے دربان نے، چوکیدار نے، ملازم نے پوچھا جی اس وقت کون ہے؟ اب ہمیں یاد دروازہ کھول، انوار اللہ ہے۔ بس نے دروازہ کھول دیا تو حضرت شاہ جی اندر چلے گئے اور اپنے طلباء کے مابین جا کے کھڑے ہو گئے۔ ادارے کے بڑے حال میں طلباء میوے استراحت ہے، آرام کر رہے ہیں، ان کے بیچ میں کھڑے ہو کے ایسے دائیں بائیں نظر ڈالی نا، تو ایک بچے کے قریب جا کے اس کے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑا، فرمایا بیٹا اٹھ کھانا کھا لے۔ بچہ جناب انگوٹھا لایا، بیدار ہوا، جب اس نے دیکھا میرے شیخ کامل ہیں
دن بھر تو میں اپنے استاد سے اپنے نبی کی حدیث پڑھتا ہوں، دو جانوں کو بیٹھ کیا بڑے ادب سے. دیکھو نا مدرسے تعلیم کا اثر ہوتا ہے نا، کار ماں سکے پتہ جگہ نا تو چھ جناب گلاں کر کے اٹھتا ہے. لیکن وہ ادب والا بچہ نا جڑا میرے نبی کی حدیث پڑھتا ہے تو اپنے شیخ سے اپنے مرشد سے اپنے استاد کی عزت کا پتہ ہے اس. دو جانوں بیٹھ گیا تو حضرت شاہ جی نے آپ کھانے سے کپڑا ہٹایا اور آنکھوں میں آنسو جاری ہے، چہرے پہ بڑی بڑی لڑیاں موتیوں کی طرح آنسو کی چمکتے ہوئے بہہ رہی ہیں جناب. اور استاد پوچھتے ہیں بیٹا باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے مجھے اتنا بتا تو عمل سا کون سا کرتا ہے کہ میرے مدینے والے آقا تجھ سے راضی ہو گئے ہیں. کہنے لگے بیٹا آج کا کھانا انوار اللہ لے کے نہیں آیا، میں تو نوکر بن کے آیا ہوں. مجھے تو خواب کی حالت میں میرے آقا نے کرنا انوار اللہ تیرا ایک بچہ بھوکا سو گیا ہے، جلدی کر جا اسے کھانا کھلا. بھوک کی وجہ سے اس پہ نیند جاؤ صحیح نہیں آ رہی، یا اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا اسے. کہنے لگے بیٹا اتنی بات بتا عمل کون سا کرتا ہے، تیرے پلے عمل کون سا ہے کہ آج کا کھانا میرے آقا مدینے کے تاجدار نے تیرے لیے بھیجا ہے اور میں اپنے ہاتھوں سے تیرے منہ میں رکھتا ہوں نوالے بنا کے. اتنی بات بتا کرتا کیا ہے؟ وہ مسکرانے لگا اور محبت کے آنسو آنکھوں میں آ گئے. کہنے لگا واہ مدینے والے آقا کہ میری ایک رات کا بھوکا آپ سے سونا نہ دیکھا گیا. کہنے لگا استاد جی اور تو کچھ نہیں کرتا، میرا معمول ہے زیادہ نہیں، میں 10 مرتبہ رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ جاتا ہوں اور اپنے آقا پہ درود و سلام پڑھتا ہوں اور درود و سلام پڑھ کے اپنے محبت کا اظہار کرتا ہوں. تو حضرت شاہ جی اس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بیٹا میرے لیے بھی دعا کر دے، آقا مجھ سے بھی راضی ہو، کملی والے مجھ سے بھی راضی ہو جائے. تو دوستان گرامی کا بندہ آج بھی چاہے وہ کافرستان کی دھرتی ہو یا ہندوستان کی ہو، پکارنے والا اگر محبت سے میرے آقا کو پکارے تو سرکار ایسی محبت فرماتے ہیں جیسے صدیق و فاروق پہ سرکار فرمایا کرتے رہتے. سرکار کا تعلق ختم نہیں ہو گیا، مٹ نہیں گیا. سرکار ایسے ہی آج بھی لجپالیاں فرماتے ہیں. اور دوستان گرامی قدر اس روٹ پہ بعض ایسی جگہ بھی ہے کہ جہاں پہ میں سمجھتا ہوں مرزائی بستے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں. اور یارو اس آقا کی عزت کے لیے آج اگر پہرا دو گے نا تو ہمارا عقیدہ ایمان ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سرخروئی نصیب فرمائے گا اور حشر والے دن بھی اللہ سربلندیاں نصیب فرمائے گا. اور حضور دی عزت ناموس واسطے کوئی بندہ ادنا یا حقیر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کام لینا چاہے تو کبھی کبھی زمانے کے عام لوگوں سے کام لے لیتا ہے. اور میں سب دعوت فکر دینا آج بھی لاہور چلے جاؤ، ایک نوجوان دی قبر تے پاویں راتی 3 بجے جاؤ 4 بجے جاؤ تو سنگا بیا پھل نظر نہ سی، تازے پھل نظر آ سی. بندہ اس لئے قبر دا تختہ پڑ گئے تو یار 1931 تو کہنے ہون تک صدی ہون دے قریب ہے. بندہ سوچ لو کہنے نصیبان دے ہوئے صدی ہون دے قریب ہے، تیری قبر دے کسی نے باسی پھول نہیں دیکھے ہو، تازے ہی پھل نظر آن دے اور تیرے اندر کڑا جا کمال ہے. وہ تختہ پکار کے آتا اور کوئی معمولی بندہ سے نہیں ہے، علم دین لیتے رہنا جس نے حضور دی ذات نہ وفا کی تھی یا کملی آلے نہ وفا کرو کہ اللہ ذکر بھی مٹن نہیں دیندہ، ایک قبرہ بھی خوشک نہیں ہونے دیندہ، تے قیامت تک لوگوں کو سلامیاں بھی عطا فرما. اس واسطے دوستو آج کی یہ محفل جو ہے نا عمر کے مختلف آخری بات کر رہا ہوں، مختلف
طبقات کے لوگ بیٹھے ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور گھروں میں سننے والی ہماری مائیں بہنیں اور بوڑھی مائیں بھی ہیں۔ ہر بندہ اگر اپنے گربان میں جھانکے کون سا ایسا بندہ ہے جس پہ میرے نبی کا کرم نہ ہو، آقا کی مہربانی نہ ہو۔ آج اگر میلاد کی محفل سے ہم روکیں، کسی بچے کو روکا ہو، بچے نہ ہو میلاد میں، تو بچہ ہمیں پکار کے کہے گا نا کیوں نہ ہو، کہ میرے نبی نے تو فرمایا تھا یہ بچے اللہ کے باغ کے پھول ہوتے ہیں، اور جو ان بچوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بچہ کہے گا نا یار مجھ پہ اگر مہربانی ہے تو میرے آقا کی وجہ سے، اگر آقا نہ آتے تو بچوں کی عزت کون کرتا؟ آج بچوں کے اتنے ناز نہرے کون اٹھاتا؟ اور اگر کوئی جوان بندہ جا کے اپنے بوڑھے باپ سے کہو بابا اور لمبا سفر ہے تھک جاؤ گے، نہ جاؤ، کیا ضرورت ہے میلاد کی محفل میں جانے کی؟ تو بابا کہے گا چل پرے، اگر میرے آقا نہ ہوتے تو اس بڑھاپے میں میری اتنی عزت کون کرتا؟ کہ کملی والے نے فرمایا تھا کہ بوڑھے مسلمان کی عزت کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کے جلیل ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ آج جلدی گاڑی پہ، جلدی بس پہ کوئی بڑھا بندہ کھڑا ہوتا ہے نا تو جوان جناب اچھا پڑھا لکھا یونیورسٹی کا بندہ پی ایچ ڈی کی طرح جوان اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بابا جی تسی بیٹھ جاؤ۔ وہ آتا ہے پترا کرایہ تو نے بھی دیتا ہے، اچھی سیٹ دی طلب تو نے بھی رکھی ہے، پھر ماں کیا دینا ہے؟ تو جوان آتا ہے بابا کیا کرا کہ میرے نبی دی شریعت کیا بیڑیاں جڑی ہیں نا ہمارے سبق سکھا دیا۔ تو آج کس بندے پہ میرے نبی کا کرم نہیں ہے؟ آج بچیاں گھروں میں جشن کیوں نہ منائے کہ کل تو یہ زندہ درگور کر دی جاتی تھی، میرے نبی آئے اور میرے نبی نے فرمایا تیاں دے جمنے تے متھے دے 12 نہ بجایا کرو، جنہاں کرم میں اللہ 3 تیاں دے چھڑے وہ جوان کر کے بیاہ چھڑ، میرا رب انہاں دے جنت واجب فرما چھڑ رہے۔ آج تیاں منگ دے اور رب کو اللہ تیاں بھی دیوی، پتر بھی دیوی، نال تیاں بھی دیوی۔ اس معاشرے دے لوگ تنستے آسے کہ وہ تیاں دب بجا بجا کے نبی دی آمد دا ذکر کیوں نہ کروں کہ ہر کوئی اس گالا جانتا ہے کہ ساڑھے تے کرم کمری آلے مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہماری صادق اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور میری جو بے رب سی ٹوٹی پھوٹی گفتگو ہے اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے، اور اگر کوئی لفظ جو ہے وہ خلاف شرع نکل گیا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، علماء کے یا درد کے اگر مطابق بات ہو سکی اللہ تعالیٰ ہمیں معافی نصیب فرمائے، ان کے سائے تا دیر قائم دائم فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔ انشاءاللہ اذان ہوگی، اذان کے بعد نماز صلاۃ اسلام کے لیے کھڑے جائیں۔ مصطفیٰ جانے پہلا ہوں سلام شمائے بز میں، شمائے بز میں رات تیرا چاند سے درخشاں کو چاند سے درخشاں کو نمک آگے صباحت پہ میں
ये सिर्फ वो पढ़ना ही स्टार्ट